والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله عز وجل في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال في موضع آخر: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى آخر الآية. وقال نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اولاً تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں. اس اللہ رب العزت کے لیے جس اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو اپنے دست قدرت سے بنایا. تمام کی تمام تعریفیں اس خالق اور مالک کے لیے جس خالق اور مالک نے آسمان کو اپنے طبقات کے ساتھ پیدا کیا اور زمینوں کو اپنے طبقات کے ساتھ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ گرمی کو ٹھنڈک میں اور ٹھنڈک کو گرمی میں تبدیل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندگی بھی دیتے ہیں اور انسانوں کو موت بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ زمین کے اندر سے لوگوں کے لیے گلے کو نکالتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو عزت بھی عطا فرماتے ہیں اور انسانوں کو ان کے اعمال کے باعث ان کو ذلیل بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے امیر بنا دیتے ہیں، جسے چاہے اسے فقیر بنا دیتے ہیں. یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس ذات کے دست قدرت میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی تمام. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت ہے. وہو علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر پوری قدرت ہے. بہرحال آج اس مبارک دن کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو خطبہ دینا ہے وہ اس بات پر ہے: نفس پرستی کرو گے یا اللہ کی اطاعت کے اندر لاتے ہو؟ نفس پرستی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے انسان ضلالت میں پڑ جائے گا، انسان گمراہی میں پڑ جائے گا اور ٹھکانہ اس کا جہنم. اور اگر اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ گے، اگر مادیت پہ عمل نہیں کرو گے، اگر نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے تم اللہ کی اطاعت کے اندر داخل ہو جاؤ گے اور ٹھکانہ چلو. نفس پرستی یا خدا پرستی، دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرو. یا تو نفس پرستی کو اختیار کر لو یا تو خدا پرستی کو اختیار کر لو. نفس پرستی کو اختیار کر لو گے تو جہنم ٹھکانہ ہوگا، اور خدا پرستی کرو گے، اللہ کے بن جاؤ گے تو جنت کا حکم نصیب ہوگا. اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں عام ہو رہی ہیں کہ دجال آئے گا، دجال آئے گا اور دجال آئے گا.
اس وقت بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا، اور فتنے ایسے ہوں گے جو کھڑکیوں سے داخل نہیں ہوں گے بلکہ دروازوں کو پھاڑ پھاڑ کے انسان کے گھروں کے اندر، ایسے خطرناک فتنے۔ اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ جہاں تک ہم قرآن اور حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال کا جب ظہور ہوگا وہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اب دجالی فتنہ ختم ہونے والا ہے۔ دجال کا ظہور ہو جائے گا، اور ظہور ہونے کے بعد سب لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ دجال کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ وہ دور دجال کا ہوگا، اور وہیں سے دجال کی جو ہے دجال کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن دجال کے آنے سے پہلے جو کائنات کے اندر فتنے برپا ہوں گے وہ دجال کے وقت سے بہت بڑے فتنے ہیں۔ مثلاً محدثین اور مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے۔ دجال دو قسموں کے، ایک دجال روحانی دجال ہے اور دوسرا جسمانی دجال ہے۔ جسمانی دجال کے آنے میں ابھی بہت وقت باقی ہے، اس کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا۔ لیکن جو روحانی دجال ہے وہ اس دنیا کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کیا کرو، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو، اور جو انسان سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت یا آخر کی 10 آیت یا پورے سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، خلاصہ کلام اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، اور دجال کے فتنے سے۔ لیکن پوری سورہ کہف کے اندر دجال کا کہیں ذکر نہیں آیا، دجال کا نام پوری سورہ کہف کے اندر کہیں اللہ نے بیان کیا ہی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تاکید کیوں کی کہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو تم دجال کے فتنے سے۔ جب سورہ کہف کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 باغ والوں کے قصے کو بیان کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی مثال کو بیان کیا۔ جب ہم آگے بڑھے تو آگے بڑھنے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے غلام کا قصہ بیان کیا، جو کشتی میں واقعات پیش آئے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا، اور تھوڑا سا یاجوج اور ماجوج کا بھی تذکرہ کیا، اور سورت کا خاتمہ وہیں ہوا۔ لیکن دجال کا تذکرہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نہیں کیا۔ جب ہم اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں اس کا خلاصہ جب سامنے آتا ہے، وہ خلاصہ یہ ہے اس میں مادیت اور خدا پرستی کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس کے درمیان یہاں سے اصحاب طاغوت اور اصحاب باطل جو تھے انہوں نے اصحاب کہف کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ تم اللہ اور وقت کے رسول کی بات کو نہ مانو بلکہ ہماری بات کو مانو، ہم تمہیں بادشاہ دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم تم پہ ایمان لانے والے نہیں بلکہ ہم رب السماوات والارض، ہم اس رب پہ ایمان لائیں گے جس رب نے 7 زمین اور 7 آسمان کو پیدا کیا۔ گویا کہ یہاں پہ مادیت اور اس کے درمیان خدا پرستی کے درمیان جنگ، لیکن انہوں نے مادیت پہ عمل نہیں کیا بلکہ خدا پرستی کو اپنایا۔ تو کہاں پہنچ گئے؟ اللہ نے ان کی مثال کو قرآن میں بیان کیا کہ وہ ایسے لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو خاص کر ان کے نام پہ ایک مسجد بھی بنائی۔ یہ ایک قصہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 2 باغ والوں کے قصے کو بیان کیا۔ اس میں کون سی جنگ چل رہی ہے؟ اس میں بھی مادیت کی اور خدا پرستی۔ جس شخص نے مادیت پر عمل کیا، کہا کہ میرے پاس تو بہت زیادہ مال ہے اور میں بہت زیادہ اولاد والا بھی ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو دوسرے شخص نے اس سے کہا کہ یہ بیوقوف جب تو بات میں داخل ہوتا ہے تو ماشاء اللہ کیوں نہیں کہتا کہ جو اللہ نے چاہا وہی میرے ساتھ ہوا، یہ اللہ کا سب کیا ہے، سب اللہ کا ہی دیا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کہتا؟ تو آخر میں کیا ہوا؟ وہ کف افسوس مل بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سارے باپ کو جو ہے اس کو نابود کر دیا، اور جو اللہ کا ماننے والا تھا، اللہ کا متبعی تھا، اللہ کا پیروی کرنے والا تھا، اس شخص کو اللہ نے کامیاب کیا۔
उसने मादियत पे अमल किया, वो नाकाम हो गया, दूसरे वाले ने खुदा परस्ती पे अमल किया, वो कामयाब। इसी तरीके से सिलसिला चलता गया। बहरहाल मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि दज्जाल दो किस्मों के, एक दज्जाल रूहानी दज्जाल है, एक दज्जाल जिस्मानी दज्जाल है। और रूहानी दज्जाल जो है इसके फितने जिस्मानी दज्जाल से बढ़कर होंगे। वो फितने क्या होंगे? वो सबसे बड़ा फितना होगा मादियत वाला। रूहानी दज्जाल जो है उसका दूसरा नाम मादियत है। मादियत किसको कहते हैं? मादियत कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़कर ज़िंदगी गुजारना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी रहनुमाई की है, उस रहनुमाई को छोड़कर ताक़ूती रहनुमाई को इख्तियार करना, शैतानी रहनुमाई को इख्तियार करना, ये नफ्स परस्ती है। आबा व अजदाद के वो पुराने रस्म व रिवाज जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी नफ्स परस्ती है। अब इस नफ्स परस्ती से हम कैसे बचेंगे? दुनिया से हम कैसे बचेंगे? कुरान ने 3 नफूस को बयान किया है। एक नफ्स इंसान के अंदर वो होता है जो नफ्स अम्मारा होता है, नफ्स अम्मारा। दूसरा नफ्स होता है जो नफ्स लव्वामा होता है, और तीसरा नफ्स नफ्स मुतमइन्ना। अब ये नफूस की जो कुरान पाक ने फहरिस्त बयान की, हमें अब देखना है कि हमारे अंदर कौन सा नफ्स है, हम किस मातियत पर अमल करते हैं, हम किस नफ्स पे अमल करते हैं, हमें इस चीज़ को देखना है। सबसे पहले नफ्स अम्मारा, इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ के अंदर, कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला गया, जब उस औरत ने उनके पीछे से कमीज़ को पकड़ा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को जिक्र किया, कहा कि जो नफ्स अम्मारा है वो इंसान को हमेशा बुराइयों पे, हमेशा बुराइयों की तरफ उसको उबारता है कि तो ये काम कर, इसी में तेरे लिए खैर है। एक नफ्स को बयान किया कि नफ्स अम्मारा वो नफ्स है जो इंसान को हमेशा बुरे कामों की तरफ ही रहनुमाई करता है और बुरे काम करने की तरकीब देता है, ये नफ्स अम्मारा। उसके बाद नफ्स लव्वामा, नफ्स लव्वामा के अंदर हम उसको कैसे समझ सकते हैं? कुरान ने उसका जिक्र किया कि नफ्स लव्वामा भी एक नफ्स होता है, वो इंसान को मलामत करता है। मलामत किस एतबार से? वो हक और बातिल की उसको पहचान कराता है। उसे कहता है देखो ये चीज़ बुरी है, इस चीज़ पे तुम ना चलो, बल्कि ये चीज़ अच्छी है, इस चीज़ पे अमल करो। ये कौन सा नफ्स हो गया? नफ्स लव्वामा। और उसके बाद नफ्स मुतमइन्ना, वो नफ्स ऐसा होता है कि अगर इंसान खुद गुनाह भी करना चाहे, अल्लाह ताला उसे गुनाह के करीब नहीं ले जाते, बल्कि गुनाह से खुद दूर रखते। अगर उसका दिल चाहे भी कि मैं गुनाह करूँ, अल्लाह ताला उसे उस गुनाह से बचा देते हैं, उस गुनाह के करीब भी नहीं ले जाते। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है कि एक नफ्स ऐसा है जो नफ्स मुतमइन्ना है, और जब ये नफ्स इंसान के अंदर आ जाता है तो इंसान चाहता भी है कि मैं गुनाह करूं, लेकिन अल्लाह ताला उसे उस गुनाह से महफूज कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ वाक़यात ऐसे हैं, 2-3 किस्से ऐसे हैं सीरत के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत को देने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो है माहौल अच्छा नहीं था, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते नहीं मिले, क्योंकि वहाँ माहौल ख़राब था, फहाशी का माहौल था, नाच और नगमे का माहौल था, तो अल्लाह ताला ने उनको रास्ते भी नहीं दिए। इसी तरीके से सहाबा के साथ भी वाक़यात पेश आए, और इसी तरीके से जो हमारे औलियाए किराम थे उनके साथ भी ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए कि उन्होंने अपने नफूस को ऐसा बनाया था, वो नफ्स मुतमइन्ना बन गई। बहरहाल जो इंसान नफ्स अम्मारा को तरजीह देता है, जिस इंसान के अंदर नफ्स अम्मारा है, वो नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करता है। जो इंसान नफ्स अम्मारा को अपने अंदर बसा लेता है, वही इंसान नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करने वाला है। और जो नफ्स लव्वामा वाले हैं और नफ्स मुतमइन्ना वाले हैं, इन दोनों की हिफाजत अल्लाह ताला को करती है। लेकिन जो नफ्स अम्मारा है, इस अम्मारा वाले को अल्लाह ताला किस चीज़ से तशबीह देते हैं? सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है कि जो इंसान खाली नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करता है, खाली दुनिया करता है और कहता है मेरी 1 बिल्डिंग नहीं बल्कि 5 बिल्डिंगें होनी चाहिए, मेरा 1 लाख की इनकम महीने में नहीं बल्कि 10 लाख महीने में इनकम होनी चाहिए, उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक ऐसे कुत्ते की दी
کہ جو خوب دوڑتا ہے اور اس کی سانس پھولنے کے بعد اس کی زبان باہر نکل کے آتی ہے اور منہ سے یہاں سے کیا نکلتا ہے؟ منہ سے تھوکے نکلتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن کے اندر کسی کتے کی دی جو خالی نفسانی خواہشات کو عمل کرتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے اس کی تمثیل اور اس کی مثال بیان کی کہ دیکھو لوگوں، اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والا کون شخص ہے تو سورہ اعراف کا مطالعہ کرو، وہاں دیکھو اللہ نے اس کتے کی مثال کیسے دی۔ وہ کتا دوڑتا ہے اور دوڑنے کے بعد اس کی زبان بھی باہر نکل کے آتی ہے اور اس کے منہ سے پھینے نکل جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان خالی نفسانی خواہشات اور جو خواہشات پر عمل کرے گا، جو نفسانی خواہشات کو ہی اپنی زندگی سمجھے گا، مثلاً کہ رات کو گھر میں بیٹھا ہے، کمرہ بند ہے، موبائل ہاتھ میں ہے اور کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ نہیں، کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی سمیع بصیر ہے جو مجھے سن بھی رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے، تو یہ انسان اس وقت گناہ کو نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفسانی خواہش پر نفسانی خواہشات پر عمل جب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ کے بالکل قریب جا رہا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نفسانی خواہشات سے کیسے بچیں، ہم خدا پرستی پہ کیسے آ جائیں۔ اصل میں اس چیز کو آپ حضرات کے سامنے بیان کریں۔ مسجد شریف کے لیے چندے کے سلسلے میں ہماری یہاں کی جامع مسجد الحمدللہ 5-6 مہینے سے یہاں پہ جمعہ بھی قائم ہوا ہے۔ آپ حضرات کے تعاون سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو خوب ترقی دے رہے ہیں، اوپر بھی الحمدللہ ایک مالا بن گیا ہے۔ اس میں اینٹوں کا کام ابھی باقی ہے۔ آپ حضرات سے خصوصاً مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں تعاون کریں۔ تو بہرحال جو انسان نفسانی خواہشات پر عمل کرتا ہے وہ کیسے بچے؟ اب اس کو خدا پرست اگر بننا ہے، اگر اس کو اللہ کا دوست بننا ہے اور اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے تو اس سلسلے میں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن نے ہماری رہنمائی کی کہ اگر انسان نفسانی خواہشات سے بچنا چاہتا ہے اور خدا پرست بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ یہ موت کو کثرت سے یاد کرے۔ اللہ کا ارشاد ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده ينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو، جس موت کا تذکرہ تم اپنے دماغ اور دل سے نکال دیتے ہو، ان سے کہہ دیجئے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں کہیں بھی آ پکڑ لے۔ اگر تم بوڑھے ہو، بڑھاپے کے حال میں بھی تمہیں پکڑ لے، اگر تم جوان ہو، جوانی کی حالت میں بھی تمہیں پکڑ لے، اگر تم بچے ہو، بچپنے کے حالت میں بھی تمہیں پکڑ لیں گے، اگر تم ماں ہو، اگر تم بہن ہو، اگر تم بھائی ہو، اگر تم چاچا ہو، اگر تم چاچی ہو، جس حال میں بھی ہو اس حال میں یہ موت میں آ کے پکڑ لے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں اس ذات عالی کی طرف لوٹا دیا جائے گا جس ذات عالی کا تعارف اللہ نے خود کیا، اپنی ذات کا تعارف خود اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو بھی جانتے ہیں، پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں اور جہر کو بھی، سر کو بھی، اور جو پوشیدہ چیزیں ان کو بھی جانتے ہیں اور جو کھلی ہوئی چیزیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں، جو ظاہر کو بھی جانتے ہیں، جو باطن کو بھی جانتے ہیں، جو تم خلوت میں کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں، جو تم جلوت میں کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں۔ تم اپنی بہن کا حصہ کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ تم نے اپنے بھائی کی زمین کو غصب کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ تم نے اپنے بھائی کو چھوٹا سمجھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور اس حال میں تم نے کیا کیا؟ اپنے بھائی سے کہا تم تو گھر پہ بہت سالوں سے تھے ہی نہیں، اب تمہارا تھوڑا سا حصہ بنتا ہے، یہ تم لے لو، باقی پوری جائیداد کا رکھو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں۔
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے ان کے والدین کی جائیداد میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین نے چھوڑا ہے، ان کے لیے پورا حصہ اللہ نے تقسیم کیا. للنساء نصیب